متی 13ویں باب کے اندر جو تمثیل کہی گئی ہے، بیج بونے والے کی تمثیل کہی گئی ہے، اس میں صاف اور واضح ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے کلام کو سنتا ہے، خدا کے کلام کو سمجھتا ہے، تو وہ مسیح میں جڑ پکڑتا ہے، وہ مسیح میں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، درخت کی جڑیں جتنی زیادہ گہری ہوتی چلی جائیں گی، درخت اتنا زیادہ مسائل اور طوفانوں میں سروائیو کرنے والا ہوگا۔ اور جیسے جیسے ایماندار کلام کو سنتے، کلام کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ وہ مسیح میں جڑ پکڑتے، اتنا زیادہ مسیح میں گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں اور کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے، کامل مسیحی زندگی گزارنے کے لیے جو تیسرا حصہ ہے، تیسری بات ہے، تیسرا اہم پہلو ہے، وہ ہے یسوع مسیح میں تعمیر ہونا۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کیسے یسوع مسیح میں تعمیر ہوں؟ افسیوں 2 باب کی آیت نمبر 20 تا 22 کے مطابق کامل مسیحی زندگی کے لیے رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر بذات خود میرا اور آپ کا مسیحا ہے، اس پر تعمیر ہونا ہے، اس عمارت پر تعمیر ہونا ہے، کیونکہ لکھا ہے اسی میں، یعنی مسیح میں، ہر ایک عمارت، ہر ایک ایماندار مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے۔ اور تم بھی اسی میں، یعنی مسیح میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مقدس بنو۔ واضح ہوا کامل مسیحی زندگی کے لیے جیسے عمارت کی تعمیر کے سلسلہ میں نیو رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ایک ردہ رکھتے رکھتے بلاخر عمارت بلڈنگ تکمیل پاتی ہے، اسی طرح نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ایک ایک ردے کی طرح آہستہ آہستہ مسیح میں بڑھنا، مسیح میں گہرا ہونا یا اس میں تعمیر ہونا ہے۔ اور یہ کامل مسیح یا کاملیت کی طرف بڑھنا ہے، یا ایک کامل مسیح کی کاملیت کی طرف بڑھنا ہے۔ اور کامل مسیحی زندگی کے لیے یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم پانا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ تعلیم ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی جسم کے اندر اس کا ایک اہم رول ہے۔ ریڑھ کی ہڈی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ ہر ایک شخص مضبوط ہوگا۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں جو ایماندار تعلیم پاتا رہے گا، پاتا رہتا ہے، وہ اتنا زیادہ مضبوط، اتنا زیادہ توانا، اتنا زیادہ مسائل کو فیس کرنے والا، اتنا زیادہ مشکلات میں سروائیو کرنے والا ہوگا، کیونکہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ساری مشکل کو، سارے مسائل کو وہ فیس کرتا ہے۔ اس لیے کاملیت کی طرف بڑھنے کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم پاتے رہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم پانے والے
اس کی گہرائی کو، اس کی اونچائی کو، اس کی لمبائی کو ٹھیک طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب تک ہم یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم نہیں پاتے، یسوع مسیح کے بارے میں ٹھیک طور پر جان نہیں جاتے، ہم اس کی محبت میں، اس کے قد میں نہ بڑھ سکتے ہیں، نہ ترقی کر سکتے ہیں اور نہ کاملیت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر کامل مسیحی زندگی گزارنے کے لیے ایمان میں مضبوط ہونا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دیگر معاملات میں یا روحانی زندگی میں اگر پیچھے جو 5 پوائنٹ ہیں ان پر ہم بڑا کام کرتے ہیں، بڑی توجہ دیتے ہیں، اور چھٹے نمبر پر اگر ایمان میں مضبوط نہیں ہے تو ہم کاملیت کی طرف نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ایمان کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ کیونکہ جیسے ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، وہاں سے شروع کر کے ایمان میں مضبوط ہونے تک ایک لمبا پروسیس، ایک بڑا لمبا ٹائم پیریڈ، لیکن یاد رکھیں اس کے باوجود اگرچہ یہ بڑا لانگ ٹائم، یہ بڑا لمبا ٹائم پیریڈ، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے کہ ہم کاملیت کی طرف بڑھیں یا ایمان میں مضبوط ہو، بڑا لمبا پروسیس ہے، لیکن اس کے باوجود مسیحی زندگی کے لیے، کامل مسیحی زندگی کے لیے ایمان میں مضبوط ہونا، کاملیت کی طرف بڑھنا ہے۔ اور کامل مسیحی زندگی کے لیے 7ویں اور آخری اہم بات خوب شکر گزاری کرنا ہے، کیونکہ شکر گزاری خدا کو پسند ہے، شکر گزاری کرنے والا شخص خدا کو پسند ہے، اور شکر گزاری کرنے سے خدا کی مرضی کو پورا کیا جاتا ہے۔ اور شکر گزاری ہر طرح کے حالات میں انسان کو مطمئن رکھتی ہے، اور شکر گزاری مسیحی زندگی کی جو کاملیت ہے اس کی طرف بڑھنا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد، اسے شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد کہ وہ صلیب پر مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور وہاں سے وہ پھر اپنے لوگوں کو لینے کے لیے اور عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ اس کے بعد ہمیں مسیح کے ساتھ ساتھ چلنا، جڑ پکڑنا، تعمیر ہونا، تعلیم پانا، ایمان میں مضبوط ہونا اور شکر گزاری سے بھرے رہنا بے حد ضروری ہے۔ اور یاد رہے، خدا کا بندہ کہتا ہے خوب شکر گزاری کیا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم ایک گلاس میں جگ کے وسیلہ سے پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں، گلاس فل ہو جاتا ہے، لبالب بھر جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہم مسلسل اس میں پانی ڈالتے جاتے ہیں، تو جو گلاس میں دوبارہ انڈیلتے ہیں بھرنے کے بعد، وہ اس میں سے فلو ہوتا ہے، اس میں سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خدا کا بندہ پالوس رسول کلسے کی کلیسیا کو کاملیت کی طرف بڑھنے کے لیے آخری بات وہ کہتا ہے خوب شکر گزاری کرو، یعنی اتنی بڑی شکر گزاری ہو کہ آپ کی زندگیوں میں سے وہ فلو ہونا شروع ہو جائے، وہ آٹومیٹکلی نیچے گرنا شروع ہو جائے، آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جائے۔ اس لیے کامل مسیحی زندگی کے لیے ان 7 باتوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر ہم کاملیت کی طرف بڑھیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔